تو جیسی سمجھ اسی طرح کی بات تو انسان طلب کرتا ہے. تو نان بائی تھا. آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی اپنے جیسا بنا دیں. کیا کر دیں؟ اپنے جیسا بنا دیں. اب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توجہ دی اور توجہ اتحادی دی. توجہ اتحادی دی تو اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو اپنے ظاہر اور باطن سے متحد کر دیا. اب متحد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریں جوڑ، باطن کی تار باطن سے جڑ گئی اور ظاہر کی تار ظاہر سے جڑ گئی، دونوں نہریں قائم کر دی. ان کا باطن اور ان کا ظاہر دو چشمے بن گئے اور ان کے ظاہر کے چشمے سے اس کے ظاہر کو فیض ملنے لگ گیا اور باطن کے چشمے سے اس کے میں نے اس کی تفصیل بھی سمجھا دی کہ ہوتا کیسے. وہ فیض میں دو چشمے جاری ہو گئے تو دیکھتے ہی دیکھتے باطن کا حال بھی بدلنے لگا اور ظاہر کا حال بھی بدلنے لگا. رات حجرے میں گزاری، صبح نکلے تو عام لوگ پہچان نہیں سکتے تھے. عام لوگ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے. بس صرف ایک فرق تھا، صرف ایک فرق تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں تھے اور نان بائی مدہوش تھا. وہ جو لے لیا تھا رات پر اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. تو بس اس طرح جھومتا جھومتا باہر نکلا اور اس حال میں، مستی کے حال میں برداشت نہ کر سکا، مغلوب الحال ہو گیا. 3 دن اسی حال میں مغلوب رہا اور 3 دن کے بعد وفات پا گئے. اب ان کی قبر بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے ساتھ دہلی میں. ہم نے زیارت کی ہے، حاضری دی ہے میں نے وہاں اکٹھی ساتھ ہی اسی احاطے میں. تو یہ توجہ اتحادی ہوتی ہے یہ اولیاء اللہ کے ہاں اس سلسلہ فیض کو جاری رکھنے کے لیے ظاہر اور باطن دونوں میں چلتی ہے. ایک بڑی اہم بات، کچھ فکری باتیں بھی کر لیں. تحریک احیاء دین کسی ایک جماعت اور تنظیم کا نام نہیں ہے. ایک بڑی اہم چیز ہے بیٹے، آپ یاد رکھیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک جماعت بنائے اور اپنی جماعت کا نام تحریک احیاء دین رکھے، الگ بات ہے. مگر کسی ایک تنظیم کا یا ایک جماعت کا یا کسی مخصوص زمانے کے گروہ کا نام کوئی تحریک احیاء دین نہیں ہے. تحریک احیاء دین تو ایک تحریک ہے اس تسلسل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک میری امت میں ایسے افراد پیدا کرتا رہے گا جن کے ذریعے میرے دین کا امر زندہ ہوتا رہے. تو یہ ایک مسلسل اور دائمی تحریک ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا امت قائمۃ بامر اللہ. قیامت کے دن تک فرمایا، قیامت کے دن تک میری امت میں ایک طبقہ، ایک گروہ رہے گا جو میرے دین کے امر کے ساتھ قائم رہیں گے، میری دین کی اقامت کا کام کرتے رہیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور اہل فتن کے ساتھ جہاد کا. میں نے اس حدیث کی تفصیل آپ کو بیان کی تھی پہلے. اہل فتن کے ساتھ جو لوگ بے دینی کا فتنہ بپا کر رہے ہیں اور دین سے برگشتگی کا اور دین سے بیزار کرنے کا اور دین سے لوگوں کو ہٹانے اور امت کو گمراہ کرنے کا جو فتنہ بپا ہو رہا ہے، فتنہ لا دینیت، اس کی مختلف شکلیں. فتنہ لا دینیت کی بے شمار شکلیں ہیں. مختلف زمانوں میں یہ فتنہ مختلف صورتوں اور شکلوں میں سر اٹھاتا ہے. اس کی تفصیلات ہیں. مگر فتنہ لا دینیت کے خلاف میری امت کے افراد بھی اور گروہ بھی قیامت کے دن تک فرمایا کہ کبھی انقطاع نہیں آئے گا، وہ اس جہاد کو جاری رکھیں گے جس سے میرے دین کا امر قائم ہوتا رہے اور خیر کی دعوت تسلسل کے ساتھ چلتی رہے، منکر کی نہیں ہوتی رہے اور اہل فتن کے خلاف جہاد ہوتا رہے اور اقامت دین اور احیاء دین کا کام ہوتا رہے. ایسے افراد بھی قیامت تک زمانوں میں پیدا ہوں گے اور ایسے گروہ، ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں، ایسے طبقات. یہ میں نے حدیث پاک، ایک تو وہ مشہور حدیث ہے جس سے فرمایا کہ اللہ پاک ہر صدی کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پیدا کرتا ہے. ان اللہ لا یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہ. یہ تو افراد کی بات ہے کہ مجدد ہوں گے اور ہر صدی کی ابتدا میں اوائل دور میں پیدا ہوں گے اور ان کے ذریعے اور وہ اللہ کے دین کے امر کو زندہ کریں گے، تجدید کریں گے، ریوائیو کریں گے.
تو گویا تجدید دین کا کام دو طرح سے ہوگا، یاد رکھ لیں بیٹا۔ کتنے طرحوں سے؟ ایک تو افراد اس کام کے لیے مامور ہوں گے، انڈیویجول، وہ ایک صدی میں ایک پیدا ہوگا، پھر اس کے کام کے اثرات کو پوری صدی تک پھیلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد کے آنے والے ادوار میں لوگ اس کے کام سے فیض یاب ہوں گے۔ دوسری صورت اجتماعی ہوگی تجدید دین کی، جس کو میں نے دوسری حدیث سے بیان کیا جو مشکات شریف کے آخری باب میں ثواب حاضر امہ میں، کہ قیامت تک میری امت میں ایسا گروہ رہیں گے، قائم رہیں گے، ایسے طبقے اور گروہ جو امت کے دین کی اقامت کرتے رہیں گے، امر دین کی، اور اہل فتن کے خلاف جہاد کر کے دین کو زندہ رکھیں۔ تو افراد بھی پیدا ہوں گے، تو تجدید دین کا کام انفرادی طور پر بھی ہوگا اور اجتماعی طور پر بھی۔ یہ ایک مسلم امر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا افراد بھی آ کر اپنی اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنی ذاتی، علمی، عملی، فکری، تحقیقی، روحانی کاوشوں سے ماحول کریٹ کریں گے، زمانے کے رخ کو بدلیں گے، فتنوں کے خلاف جہاد کریں گے، امر دین کو زندہ کریں گے، اور اپنے اثرات اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگلے زمانوں تک منتقل کر جائیں گے۔ اسی طرح تنظیمیں، جماعتیں، گروہ اور طبقے بھی پیدا ہوں گے، اور وہ ہوتے رہیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک، جن کے ذریعے یہی کام اس سے زیادہ وسیع تناظر میں نظم کے ساتھ جیسے جیسے کام کے تقاضے ہوں گے ویسے ویسے انداز کے ساتھ انجام دیے جائیں گے۔ یوں تو ہر طبقہ فکر اور مکتب فکر اور مسلک کے لوگ اپنے اپنے اکابر کو مجدد کہتے رہتے ہیں، اور عالم یہاں تک بھی ہے کہ ایک طبقہ فکر دوسرے کے جس بزرگ کو مسلمان نہیں کہتا، ان کا مسلک اس کو مجدد مانتا ہے، دوسرا ان کے کسی بزرگ کو کافر جہنمی کہتا ہے، وہ ان کو مجدد مانتے ہیں۔ تو یہاں تو مجددین پر اتنا اختلاف ہو گیا، یہاں تو مجددین پر اتنا اختلاف ہے، یعنی یہ توقع کرنا کہ ساری امت اس کے اوپر اجماع کر لے اور سارے مان لیں، یہ شاذ و نادر ہوتا۔ مگر بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ہستی ایسی ہے جن کی مجددیت پر کسی کو کلام نہیں، کسی کو کلام نہیں، اور وہ حضرت شیخ احمد سرہندی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی کو کلام نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہی تجدید کا کام حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، تجدید دین کا، اور وہ بھی یعنی کسی کے نزاع اور جھگڑے سے ماورا ہے، مگر اس قدر نہیں جتنے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو متفق علیہ کی یا ایک اجماعی حیثیت ان کے مقام تجدید کو حاصل ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میسر۔ اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی فرمان، ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو بھی احیاء دین اور احیاء اسلام کی تحریک چلے گی اس میں بالواسطہ میرا فیض شامل ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پاک و ہند میں، ہند کی سرزمین پر احیاء اسلام اور تجدید دین کی جو تحریک چلے گی بالواسطہ میرا فیض اس میں شامل ہوگا۔ میں بالکل پختہ یقین اور کامل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن میں بہت بڑا حصہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا ہے۔ میں تو براہ راست سمجھتا ہوں، تو بالواسطہ تو بہت ساری صورتیں ہیں۔